السلام علیکم دوستو، میرا نام تنزیل نیازی ہے اور میں آپ سب کو spencer.com کی جانب سے مائکروسافٹ ایکسل 2010 کے اس 8ویں ویڈیو لیسن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو ٹیوٹوریل کے دوران ہم رینج نیمز، سم، اف اور ایوریج اف فنکشن کے اوپر بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے مائکروسافٹ ایکسل کے اندر یوز کرتے ہیں۔ تو میرے سامنے یہ ایک اے بی سی سیلز ریکارڈ کے نام سے ایک ورک بک اوپن ہے اور اس وقت ہم شیٹ 1 پہ کام کر رہے ہیں جو کہ اے بی سی ویب کمپنی کے نام سے ایک فکشنل ویب کمپنی کی منتھلی سیلز ریکارڈ کی شیٹ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کمپنی کے جو ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں ان کو ہم نے منتھ وائز کیٹیگرائز کیا ہے کہ فلاں منتھ میں اس کی کتنی پروڈکٹ سولڈ ہوئی اور اس کے بعد اس کا ہم ٹوٹل کرنا چاہیں تو ایک طریقہ تو یہی ہے کہ سمپل ہم کلک اینڈ ڈریگ کریں جنوری کے منتھ کو اور پھر اس کے بعد سم کا فنکشن یوز کریں گے تو ہم رینج ڈیفائن کریں گے کہ B5 سے لے کے B11 تک آپ اس کا سم کریں۔ اور دوسرا طریقہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل ہو وہ یہ ہے کہ جو حصہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس کو آپ ایک نام دے سکتے ہیں، اس رینج کو آپ ایک نام دے سکتے ہیں۔ تو سمپل یہ رینج چونکہ میں نے سلیکٹ کر لی ہے، اب اس کے بعد میں نیم باکس میں آتا ہوں اور یہاں پہ ایک دفعہ میں کلک کرتا ہوں اور اس رینج کو میں ایک نام دیتا ہوں، جنوری کا نام دیتا ہوں، چونکہ ہم جنوری کی جو ساری ہمارے پاس سیلز ہیں اس کو ہم نے سلیکٹ کروایا تھا تو اس وجہ سے میں نے جنوری کا نام دیا۔ اب اگر میں اپنی سلیکشن کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں، کسی اور حصے پہ کلک کرتا ہوں شیٹ کے اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ نیم باکس پہ اگر کلک کروں اس ڈراپ ڈاؤن پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوری کی یہ جو انٹری ہے یہ ہمارے سامنے اپیئر ہو رہی ہے۔ تو یہاں سے اس ڈراپ ڈاؤن سے سمپل اگر میں جنوری کے اوپر کلک کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مائکروسافٹ ایکسل نے ہماری جو سلیکشن ہے اس کو یاد رکھا ہوا ہے اور وہ آٹومیٹیکلی جو سلیکشن آپ نے کریٹ کی تھی جنوری کے لیے، جو رینج ڈیفائن کی تھی، آٹومیٹیکلی مائکروسافٹ ایکسل نے وہ سلیکشن آپ کے لیے سلیکٹ کروا دی۔ اور اس طرح اگر آپ چاہیں تو سلیکشنز وغیرہ کو دوبارہ ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں، یہاں پہ فارمولاز میں ان رینج نیمز کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوسرا ابھی اگر ہم یہاں پہ فروری کی سلیکشن کریٹ کرتے ہیں اور اس کو میں نام دیتا ہوں فیبری کا نام دوں گا، تو یہاں پہ سمپل میں نے فروری لکھا اور اس کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوری اور فروری کی دو جو سلیکشنز ہیں یہ ہمارے سامنے اپیئر ہو رہی ہیں۔ تو یہ آپ مینولی 1 بائی 1 کر کے کر سکتے ہیں کہ پورے منتھ کے جو آپ ڈفرینٹ رینجز کو سلیکٹ کرتے جائیں اور پھر اس کے بعد نیم باکس میں اس رینج کو ایک نام دیتے جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن کالم کی رینج کو آپ نام دینا چاہتے ہوں سمپل آپ ان کی ایک سلیکشن کریٹ کر لیں۔ جیسے یہاں پہ میں نے ایک ریجن کریٹ کیا ہے مارچ سے لے کے ٹوٹل کیا یہ جو ڈفرینٹ کالمز تھے ان سب کو میں نے سلیکٹ کروایا، تو اس طرح ہم نے ایک سلیکشن یہاں پہ کریٹ کی ہے اور سلیکشن کریٹ کرنے کے بعد میں ریبن بار سے فارمولاز کے ٹیب کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں پہ میرے پاس ڈیفائنڈ نیمز میں ایک آپشن اویلیبل ہے کریٹ فرام سلیکشن۔ تو سمپل اس کے اوپر آپ کلک کریں، آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اپیئر ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاپ رو کی جو آپشن ہے یہ آلریڈی چیک ہے، تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے کیس میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ ریجنز ہیں ان کو نام دیا جائے، جو رینجز ہیں ان کو نام دیا جائے ٹاپ رو کے حساب سے۔ تو چونکہ ہم نے مارچ، اپریل، مئی، جون اور اس طرح کر کے منتھ کے حساب سے نام دینا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں ٹاپ رو کی آپشن کا انتخاب ہی رہنے دیتا ہوں اور اس کے بعد اوکے کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو اپنی ضرورت کے مطابق جو نیچے والی آپشنز ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی میں اوکے کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی فرق آپ کو محسوس نہیں ہو رہا، لیکن اگر میں نیم باکس میں اس ڈراپ ڈاؤن پہ کلک کروں اس چھوٹے سے ایرو پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلے 2 انٹریز ہمارے پاس اویلیبل تھیں اس سے بڑھ کر اب ہمارے پاس ٹوٹل تک ہر منتھ کی ڈفرینٹ انٹریز یہاں پہ موجود ہیں۔ تو سمپل اگر میں کسی بھی منتھ کو یہاں پہ سلیکٹ کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی منتھ سے ریلیٹڈ جو رینج ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ رینج نیم کی اس آپشن کو سلیکٹ کروا سکتے ہیں اور اس طرح اپنی جو سلیکشنز ہیں وہ مائکروسافٹ ایکسل کو یاد کروا سکتے ہیں۔ رینج نیمز کو ہم نے کریٹ تو کر لیا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ہم یوز کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے سمپل جیسے آپ فارمولا یوز کرتے ہیں، کوئی بھی فارمولا آپ یوز کریں اور آپ رینج کو ڈیفائن جیسے کرتے تھے اس کے بجائے سمپل آپ اس کا نام لکھ سکتے ہیں اور آپ کا فارمولا وہاں پہ ویلڈ ہوگا بالکل۔ تو فرض کریں یہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا ٹوٹل کریں جنوری کی سارے منتھس کا، جنوری کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا سب ٹوٹل کریں، تو اس کے لیے سمپل میں ایکول ٹو کا سائن لکھوں گا اور سم کا فارمولا یہاں پہ میں یوز کرتا ہوں، سم کا فنکشن۔ اور یہاں پہ اب اگر ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میں رینج ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ B5 سے لے کے B11 تک جو سیلز ہیں ان کا آپ ٹوٹل کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ جو ہم نے رینج نیمز کریٹ کیے ہیں اس کی مدد سے سمپل جیسے ہی میں جے لکھتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جے سے ریلیٹڈ یا جے سے شروع ہونے والے جتنے بھی منتھس تھے وہ ہمارے سامنے یہاں پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں، تو جنوری، جولائی یا جون۔ تو ہم چونکہ جنوری کے منتھ کا ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں تو سمپل یہاں پہ میں
انٹر کی پریس کروں گا، یہاں پہ میں جے پورا لکھ کے اور نیچے سے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنوری ہمارے سامنے اپیئر ہو رہا ہے، اور بریکٹ کو میں کلوز کر کے جیسے ہی انٹر کی پریس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنوری کے منتھ کے میں جو ڈیفرنٹ پروڈکٹس کا ٹوٹل ہے وہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ فروری کے لیے بھی کر سکتے ہیں، سمپل سم لکھیں اور اس کے بعد آپ فروری یہاں سے لکھنا چاہیں تو اسی طرح اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو، لیکن آپ اس طرح اگر چاہیں تو رینج نیمز بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس رینج کو باقاعدہ بتاتے ہوئے کہ جی B5 سے لے کے B11 تک آپ سیلز کا جو ٹوٹل ہے وہ کریں، وہ اس کی ضرورت آپ کو نہیں پڑتی۔ جب آپ نے رینج نیم ڈیفائن کر دیا تو سمپل آپ اس رینج نیم کو یوز کر سکتے ہیں، اور اس طرح اپنے فارمولاز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جو سیلز کے نام ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں یا پھر رینج کو ایک نام دے کر پھر اس طرح اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں دوبارہ مارچ کے لیے سم لکھتا ہوں، اور اس کے بعد چونکہ میں آلریڈی فارمولا ٹیب پہ موجود ہوں، یہاں پہ یوز ان فارمولا کی جو آپشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیو ہے، الائیو ہے، تو اس کے اوپر اگر میں کلک کروں تو یہاں سے میں کسی بھی منتھ کا انتخاب کر سکتا ہوں۔ چونکہ ہم یہاں پہ مارچ کا ٹوٹل کرنا چاہتے ہیں تو سمپل یہاں پہ میں مارچ کے اوپر اگر کلک کروں تو یہ منتھ یہاں پہ اپیئر ہو جائے گا، اور اس کے بعد جیسے میں اس کو بریکٹ کلوز کر کے انٹر کی پریس کرتا ہوں تو یہ جو مارچ کا ٹوٹل ہے یہ ہمارے سامنے یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اب یہ طریقے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رینج نیمز جو ہے اس طرح ہم یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ رینج نیم جیسے میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو لیسنز میں بتایا تھا کہ آٹو فل فیچر کی مدد سے آپ ایک ہی دفعہ ایک سیل میں فارمولا یوز کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کلک اینڈ ڈریگ کر کے جیسے آپ اس کو دائیں بائیں یا اوپر نیچے ڈریگ کریں گے تو آپ اس فارمولا کو تمام سیلز پہ یوز کروا سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے کسی بھی حصے میں رینج نیم کے حساب سے فارمولا یوز کیا ہو تو پھر اس کو آپ آٹو فل فیچر کی مدد سے اگر اس کو ڈریگ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے وہ رزلٹ اپیئر نہیں ہوگا جس کے آپ خواہش مند تھے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ میں نے جیسے اس کو آٹو فل فیچر کی مدد سے اس کو ڈریگ کیا دائیں طرف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹل جو ہے ہر کالم میں ہر سیل میں ایک ہی ٹوٹل آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے حصوں میں ہمیں مارچ کا ٹوٹل ہی ڈسپلے ہو رہا ہے ان تمام سیلز میں۔ تو ایک جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رینج نیمز ڈیفائن کر دیتے ہیں تو پھر اگر آپ نے فارمولا یوز کیا ہو تو آٹو فل فیچر اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ نے رینج نیم ڈیفائن کر دیا تو وہ ایبسولوٹ ریفرنس لے رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آٹو فل فیچر کی مدد سے بعض دفعہ ایبسولوٹ ریفرنس کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن زیادہ تر کیسز میں ایبسولوٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اب یہاں پہ چونکہ ایبسولوٹ ریفرنس لے رہا ہے تو اس نے ہر سیل کے اندر مارچ کا ٹوٹل ہی آپ کے سامنے ڈسپلے کروایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو طریقہ ہے یہ آپ کے لیے بینیفیشل بھی ہو، اور بعض کیسز میں ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح بہتر کام نہ کرے جس طرح آپ اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو لیسن کے دوران جو رینج نیمز کا ٹاپک تھا اس کو ہم نے کور کر لیا، اور دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کہ اب ویڈیو لیسن میں جو میں نے سم اف اور ایوریج اف کے فنکشن کے اوپر بات کرنی تھی اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں۔ تو یہاں سے میں شیٹ 2 کے اوپر کلک کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ویڈیو لیسن میں ہم نے اس شیٹ کو یوز کیا تھا اف کا فنکشن یوز کرنے کے لیے، اور یہاں پہ اب ہم سم اف کا فنکشن یوز کرتے ہیں، اور اس میں ایک کالم میں نے مزید ایڈ کیا ڈپارٹمنٹ کا کہ سیل پرسن نے کس ڈپارٹمنٹ میں کتنی سیل کی ہے۔ تو اب سم اف کا فنکشن جو ہے اس کو ہم اس طرح یوز کرتے ہیں، سم اف جیسا کہ آپ نام سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فنکشن اس وقت یوز کیا جاتا ہے جب کوئی خاص کنڈیشن ٹرو ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہمارے کیس میں ہم سم اف کا فنکشن کچھ ایسے یوز کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ کے کالم میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس اویلیبل ہیں، ویب ڈیزائننگ کا ڈپارٹمنٹ ہے، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، مارکیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈپارٹمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویب ڈیزائننگ 2-3 جگہ پہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ویب ڈیزائننگ جب کوئی ڈپارٹمنٹ ایکول ہو جائے ویب ڈیزائننگ کے تو اس کی جو سیل ہے اس کو وہ کلیکٹ کرے، اس کو جمع کرے، اور پھر اس کے بعد ان 3-4 جگہوں پہ ہمارے کیس میں تو یہ چھوٹی سی اسپریڈ شیٹ ہے، تو 3-4 جگہوں پہ جہاں جہاں پہ اس کو ویب ڈیزائننگ کا لفظ ملتا ہے اس کو وہ کلیکٹ کرتا جائے، اس کے اگینسٹ جو سیل ہوئی ہے اس کو جمع کرے، اور پھر فائنل جو ٹوٹل سیل ہے وہ ہمارے سامنے ڈسپلے کروا دے۔ تو اس کو بہتر طریقے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں پہ ہم اس کا فنکشن یوز کر لیتے ہیں سم ایف کا۔ تو یہاں پہ میں ایکول ٹو کا سائن یوز کرتا ہوں اور اس کے بعد سم ایف لکھوں گا اور بریکٹ سٹارٹ کرتا ہوں۔ اب جو پہلا آرگیومنٹ ہے یہاں پہ ہمیں رینج ڈیفائن کرنی پڑتی ہے، اور رینج کچھ ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹس کے اگینسٹ ہم ایک لفظ ڈھونڈیں گے یا ایک ڈپارٹمنٹ ڈھونڈیں گے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5-6 ڈپارٹمنٹس ہیں، تو ہم یہاں پہلی رینج
ہم ڈیفائن کچھ ایسے کرتے ہیں کہ میں B5 سے لے کے اور B12 تک، تو میں یہاں پہ ایک دفعہ کلک کرتا ہوں B5 کے اوپر تاکہ یہ سیل ایکٹیو ہو جائے، اس کے بعد شفٹ کی کی پکڑ کر رکھوں گا اور B12 کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ ہماری ایک رینج ڈیفائن ہو جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس حصے میں یہ جو ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں وہ کنڈیشن جو ہے وہ ہم دیکھیں، چیک کریں. تو یہاں پہ میں نے پہلے رینج ڈیفائن کی کہ کہاں سے میں اپنا جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کروانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں کوما لکھوں گا. اب مجھے آگے کرائیٹیریا دینا پڑے گا، یعنی کہ کنڈیشن جو ہے وہ ٹرو کروانی پڑے گی. اگر تو یہ کنڈیشن جو اب میں لکھنے جا رہا ہوں یہ ٹرو ہوگی تو پھر اگلی جو تیسری ہمارے پاس آرگیومنٹ ہے وہ اس کنڈیشن کی بیس پہ اس کو سم کرے گا، ایڈ کرے گا. تو یہاں پہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ویب ڈیزائننگ کا ہم چاہتے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ ڈسپلے ہو، تب اگر یہ کہیں بھی اس کو ویب ڈیزائننگ کا لفظ ملتا ہے اس رینج میں تو پھر اس کو سم کرے. تو یہاں پہ سمپل میں یہ انورٹیڈ کاما سٹارٹ کرتا ہوں اور سمپل میں ویب ڈیزائننگ لکھتا ہوں. اس سے کیس سینسٹیوٹی میٹر نہیں کرتی لیکن سپیس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو یہاں پہ میں سمپل لکھ رہا ہوں ویب ڈیزائننگ، اور اس کے بعد میں انورٹیڈ کاما سے اس کو کلوز کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں کاما دوبارہ انٹر کروں گا. تو یہاں پہ میں نے دو آرگومنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ یوز کروا دی ہیں. پہلا تو یہ کہ ہم نے رینج ڈیفائن کر دی ہے، اور پھر دوسرا جو ہمارے پاس آرگومنٹ تھا اس میں ہم نے یہ بتایا کہ جو پہلی رینج ہم نے ڈیفائن کی ہے B5 سے لے کے B12 تک، اس میں آپ نے ویب ڈیزائننگ کو ڈھونڈنا ہے. اور اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ سارا ہم نے دو آرگومنٹس ڈسپلے کروا دی، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سم جو ہے وہ کون سی رینج کہاں سے لے. تو سم کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ جو رینج ہم ڈیفائن کریں وہ سیلز چاہتے ہیں، چونکہ ہم اس کو ایڈ کروانا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ میں سمپل C5 سے لے کے اور اسی طرح C12 کو میں سلیکٹ کروا لیتا ہوں، اور اس کے بعد جیسے ہی میں بریکٹ انٹر کرنے کے بعد انٹر کی پریس کرتا ہوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل 1416 کا جو ٹوٹل ہے یہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. تو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ ویب ڈیزائننگ کے جتنے یہاں پہ جتنے انسٹنسز ویب ڈیزائننگ کے آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ اگر ان سب کو مینولی ٹوٹل کریں تو آپ کے سامنے یہی فگر اپیئر ہوگی. تو اس طرح سم اف کی مدد سے اگر آپ کسی رینج کے اندر کسی خاص لفظ کو یوز کروانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہوں کہ اس کا صرف سم آپ کے سامنے ڈسپلے ہو تو آپ سم اف کا فنکشن یوز کرتے ہیں. اور سم اف کا فنکشن میں نے آپ کو بتایا کہ کیس سینسٹیوٹی نہیں ہے کرائیٹیریا کے لیے، لیکن اسپیس جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. تو یہاں پہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1416 ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے، لیکن اگر فرض کریں میں اوپر والا جو ویب ڈیزائننگ کا لفظ ہے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے آخر میں اگر میں ایک سپیس کریٹ کر دوں تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ہماری جو کرائیٹیریا ہے اس میں آخر میں سپیس نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس نے وہ ویب ڈیزائننگ کا ڈپارٹمنٹ اگنور کر دیا. تو اس وجہ سے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو سپیسز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، خواہ وہ شروع میں ہو، آخر میں ہو، یا کہیں پہ بھی درمیان میں ہو. تو اگر آپ نے آخر میں کوئی سپیس کریٹ کر دی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو سم ایف کا فنکشن ہے وہ بہتر طریقے سے کام نہ کرے. تو اس کو دوبارہ ہم سپیسز کو جو ہم نے کریٹ کی ہیں اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. یہاں پہ فرض کریں یہ ویب ڈیزائننگ کا جو سپیس ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹل ہے ہمارے سامنے یہ ٹھیک ہو چکا ہے. اسی طرح اس ویڈیو ٹیوٹوریل کے دوران اگلا فنکشن جس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی وہ ایوریج ایف کا ہے. اور اگر تو آپ نے سم ایف کا فنکشن صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہے تو ایوریج ایف کا فنکشن یوز کرنے میں آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا، کیونکہ ایوریج ایف کا فنکشن بھی بالکل سم ایف کے فنکشن کی طرح. تو سمپل یہاں پہ میں 3 آرگومنٹ چونکہ ہمیں دینے پڑتے ہیں تو سمپل میں پہلے ایک رینج ڈیفائن کر دیتا ہوں B5 سے B12، اور یہاں پہ کرائیٹیریا جو ہے وہ میں نے دینا ہے ویب ڈیزائننگ کا ڈپارٹمنٹ. ہم چاہتے ہیں کہ صرف اسی کا جو ایوریج ہے وہ ہمارے سامنے ڈسپلے ہو، اور اس کے بعد ہمیں جو آخری رینج ہے وہ بھی ڈیفائن کرنی ہوگی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایوریج ایف کا فنکشن ہے یہ بھی آپ کے سامنے بالکل ٹھیک طریقے سے ڈسپلے ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو سپیسیز ہیں وہ میٹر کرتی ہیں، خواہ وہ سم ایف کا فنکشن ہو یا ایوریج ایف کا فنکشن ہو. تو اگر میں یہاں پہ سپیس کریٹ کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سم ایف کا فنکشن بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کی جو فگر ہے وہ بھی چینج ہو چکی ہے، اور اسی طرح جو ایوریج ایف کا فنکشن ہے اس میں بھی آپ کو ایک ڈفرینٹ فگر ڈسپلے ہو رہی ہے. تو اس طرح آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو سم ایف کا فنکشن ہے یا جو ایوریج ایف کا فنکشن ہے اس میں جو آپ کرائیٹیریا ڈیفائن کرنے جا رہے ہوں اس میں سپیسز وغیرہ نہ ہو. اسی طرح اگر آپ چاہیں تو سم ایف کا فنکشن یا ایوریج ایف کا فنکشن جو ہے وہ سیل ریفرنس کی مدد سے بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ میں دوبارہ سم ایف کا فنکشن یوز کرتا ہوں. پہلے میں رینج ڈیفائن کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد کرائیٹیریا
جو ہے وہ مینولی ٹائپ کرنے کے بجائے اگر میں چاہوں تو یہاں پہ سیل ریفرنس ڈیفائن کر سکتا ہوں. سمپل میں B5 کے سیل کے اوپر اگر کلک کر دوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے بالکل ٹھیک ہے ہمارے سامنے ڈسپلے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد میں تیسرا جو آرگومنٹ ہے وہ بھی ٹائپ کرتا ہوں اور انٹر کی اب اگر میں پریس کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1416 کی جو فگر جو ہم نے پہلے سیل میں مینولی ٹائپ کیا ویب ڈیزائننگ اور دوسرے سیل میں ہم نے سیل ریفرنس کی مدد سے یوز کیا کرائٹیریا، دونوں کا جو فگر ہے وہ بالکل سیم ہے. تو اس طرح اگر آپ چاہیں تو سیل ریفرنس بھی یوز کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ ٹیکسٹ کو پریفر کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ انورٹیڈ کاماز کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو یوز کروا سکتے ہیں سم ایف یا ایوریج ایف فنکشن کے لیے. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو لیسن جس کے اندر ہم نے رینج نیمز، سم ایف اور ایوریج ایف فنکشن کے اوپر بات کی، یہ آپ لوگوں کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل رہا ہوگا. اور انشاءاللہ آنے والے کسی ویڈیو لیسن میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. جاتے جاتے آپ لوگوں کے ساتھ میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ spinzer.com کی اس ویب سائٹ کو زیادہ سے زیادہ اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کیجئے، اس کو پروموٹ کیجئے تاکہ جتنا فیڈ بیک مجھے زیادہ ملے گا میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح کے ٹیوٹوریلز وغیرہ لے کر آ سکوں گا. تو انشاءاللہ اگلے کسی ویڈیو لیسن میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.